حضور یہ 50 ادارے، 15 اسکولز، تحریک کی بے شمار شاخیں، دنیا بھر میں دورے، رات دن سفر، فیملی کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ بس یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میرا جو ہے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں کہیں سے تھک کر کے آیا تھا، بہت زیادہ تھک کر کے آیا تھا، اور میری شروع سے عادت رہی کہ میں سفر پر کہیں بھی جاتا بامبے کے باہر تو والدہ سے آخری ملاقات والدہ سے کرتا، اور آ کر پہلی ملاقات بھی میں والدہ سے کرتا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ میری شروع سے پوزیشن رہی، کہیں بھی بامبے کے باہر نکلنا یعنی آخری ملاقات والدہ سے کر کے یہ ایک اور انسپریشن، این انسپریشنل ایوننگ وتھ حضرت، سبحان اللہ۔ تو میں ایک روز کہیں سفر سے آیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، تھکا ہوا تھا، ساکس پہنے ہوئے تھا، اور آ کر کے والدہ کے پاس میں بیٹھا تو ایسے ہی وہ والدہ ایسے سیٹی کہتے ہیں گجراتی میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو اس طریقے کا ایک مطلب صوفے جیسا تھا، والدہ وہیں بیٹھتی تھی، تو میں آیا ایسے نیچے بیٹھا اور سر ایسے والدہ کی گود میں نے کر دیا۔ اللہ اللہ۔ تو والدہ ایسے جو ہے میں نے امامہ سائڈ میں رکھ دیا، تو والدہ ایسے سر پہ ہاتھ پھرا رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی۔ اللہ۔ اب وہ آنکھ لگ گئی، اس میں بس 10 منٹ ہی ہوئی ہوگی، اور کسی نے دروازے پہ دستک دی اور میری آنکھ کھل گئی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوں اور کوئی اس طرح سے کرے تو کچی نیند سے اٹھنے پر دماغ کتنا آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ جی۔ تو میں بھی اٹھا اور اٹھ کر دروازے پر پہنچا تو ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت تاریخ چاہیے۔ اللہ۔ تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں تاریخ اپنے گھر پر نہیں دیتا ہوں، آفس پہ دیتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، گھر پر آپ کیوں آئے؟ تو میں نے ان کو تھوڑا سا اس انداز میں نے سخت لب و لہجے میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا آپ مغرب بعد آفس پہ آئیے گا۔ یہ کہہ کر بڑبڑاتا ہوا میں صرف آیا، اور یہ کہتے ہوئے ماں یہ لوگ تو چین سے جینے بھی نہیں دیتے، چین سے سونے بھی نہیں دیتے، بڑی مشکل سے تھوڑی سی آنکھ لگی تھی اور آ کے تاریخ دو۔ بس اتنا کہنا تو والدہ جلال میں آ گئی، بولے بیٹا پہلے تو توبہ کر۔ انہوں نے پہلے توبہ کروائی مجھ سے اور بول کے آئندہ ایسا نہیں بولے گا۔ میں نے کہا وعدہ کرتا ہوں ماں آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ماں اب یہ لوگ دیکھیں نا سوچتے بھی نہیں کوئی ٹائم وغیرہ، تو والدہ نے فرمایا بیٹے بہت دنیا میں دین کے کام کرنے والے پڑے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تم سے کام لے رہا ہے، اس لیے تم نہ مت بولو کسی کو اور اس طریقے سے جھڑکو نہیں۔ بس تب سے کان ہم نے پکڑ لیا۔ اسی طریقے سے ایک بار ایسا ہوا کہ میں سفر سے کئی دنوں کے سفر سے تھک کر کے گھر پر آیا تھا، طبیعت ایک دم نڈھال تھی اور پیر میں تکلیف، سر میں تکلیف۔ تو دوسرے روز جو ہے میری والدہ سے میری اہلیہ نے کہا کہ امی ان کو تھوڑا سا کہیں کہ سفر کم کریں اب، اس لیے کہ ان کی حالت اب دیکھی نہیں جاتی، رات کو کرراتے ہوتے ہیں، پیر پٹکتے ہوتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو دیکھا نہیں جاتا، آپ ان کو تھوڑا سمجھائیں۔ تو اس وقت میری والدہ نے جو کہا تھا میری اہلیہ سے، شاید میری اہلیہ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن الحمدللہ اس وقت سے ماحول بہت اچھا ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، کبھی ماحول خراب رہا بھی نہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ میری بیوی سے کہ تم کو تو یہ یقین ہے نا کہ تمہارا شوہر جا رہا ہے بیان کرنے کے لیے، کل واپس آئے گا، لیکن کربلا میں امام حسین جب جنگ میں جا رہے تھے تو ان کی بیوی کو تو یقین تھا کہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کی بیوی نے اجازت دی اور تم روک رہی ہو۔ تم کون سا نیک کام کرتی ہو، دینی کام کرتی ہو، میں کون سا دینی کام کرتی ہوں، چلو دنیا میں یہ کام کرے گا، آخرت میں اپنوں کو تو کام آئے گا یہ سب۔ بس اس کے بعد سے کبھی بھی آج تک الحمدللہ مجھے میرے گھر سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور بہت بڑی قربانی ماں باپ کے بعد میری فیملی کی ہے، میرے بچوں کی ہے کہ کبھی میرے لیے وہ رکاوٹ نہیں بنے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی 26 کو، یہ 26 اپریل کی بات بتا رہا ہوں، ظہر کے بعد میری گرانڈ ڈاٹر کا میرج تھا، نکاح، میں بنارس سے پہنچ رہا ہوں، یعنی 1:30 بجے کی 1:15 بجے کی جماعت تھی، قاری صاحب بھی تھے، ان کو میں نے فون کر دیا تھا، میسج کر دیا تھا کہ بھیا تم ذرا جلدی پہنچ جانا، اس لیے کہ 12:30 بجے ارائیول ٹائم ہے میرا فلائٹ کا، اور شاید تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاؤں تو 2 بجے تک ذرا کھینچ لینا تاکہ میں نکاح کے اندر، اور نکاح مجھے پڑھانا۔ میں 12:30 بجے، قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن فلائٹ جلدی آ گئی، میں بھاگ کر کے پہنچا، شاور لیا، شاور لے کر کے میں نکاح کے اندر پہنچا۔ نکاح میں شریک ہو کر
آفس پر پہنچا, آفس پر کھانا منگوا کر جو کچھ کھانا تھا کھانا کھایا, ظہر کی نماز پڑھا اور سیدھا پھر واپس دوسری فلائٹ پکڑ کر کے ایئرپورٹ. میں اتنا ٹائم بھی اپنی بچیوں کو, بیوی کو اور ان کو نہیں دے پایا جتنا ان کو ایسے موقع پر ٹائم دینا میرے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ سب میرے مزاج کو جانتے ہیں کہ یہ عجیب دھونی آدمی ہے, اس کو بس اسی چیز کی لگی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ شکایت کبھی نہیں, ہمیشہ قربانی, اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ. اسی لیے ہمارا معاہدہ بھی ہے کہ جتنے نیک کام اللہ قبول کر لے اپنی پارٹنرشپ ہے اس کے اندر. سبحان اللہ. یہ ہماری بہنوں کے لیے, ماؤں کے لیے, فیملی کے لیے نصیحت ہے, انسپریشن ان کے لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھی دین کے کام میں زیادہ وقت دیتے ہیں, ویکینڈ اگر ہمارے لیے نہیں دے پاتے ہیں, تو وہ مائی ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ جنت ٹائم بن جائے گا انشاءاللہ ہم سب کے. اس کے بغیر کام ہو بھی نہیں سکتا. جی, فیملی سپورٹ کے بغیر کام بہت مشکل. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے دونوں بڑے بھائیوں کا سپورٹ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے. جی, بہت زیادہ ہے. میرے بچوں کے جتنے مسائل بھی اسکول کے, اس کے مجھے یاد بھی نہیں. میں تو کبھی اسکول گیا تو گیا ان کی, ورنہ ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ سارے میٹر وہی دیکھتے ہیں, سارے میٹر وہی دیکھتے ہیں. تو اللہ کا احسان عظیم ہے. جیسا کہ حضور مفکر اسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں, قدرت کو کام لینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان فرما دی. جی, تو حقیقت یہی ہے کہ سب کے سپورٹ اور سب کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ بھئی